معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو عنوان آپ کی پیش نظر کر رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کی پرستش کی ابتدا کیسے ہوئی۔ چونکہ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے، بعض کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے فطرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا سزا کے منکر تھے، بعض خدا اور جزا سزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا خیال تھا اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو لازمی فرشتہ ہونا چاہیے کہ جو حاجات انسانی سے منزہ ہو۔ لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں، جیسا کہ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا، کنانا چاند کو پوجتے تھے، قبیلہ بنی تمیم دبران کی عبادت کرتا تھا، اسی طرح کیس شاعری کی، قبیلہ اسد عطارد کی اور لحم و جزم مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ اور ایک سب سے بڑا بت جس کا نام ہیبل تھا جو کہ کعبہ کی چھت پر منصوب تھا، قریش لڑائیوں میں اس کی جے جے کار پکارتے تھے، یعنی اس سے اپنی فتح کو منسوب کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن لہی تھا۔ اس کا اصلی نام ربیہ بن حارثہ تھا۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہیں، ہمیں لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمروں نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبے کے آس پاس قائم کر دیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل بت پرستی کی طرف چل پڑے اور بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سے سب سے قدیم بت منات تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اس پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہیں اتارتے تھے۔ ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام شکایت کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے، واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ معزز سامعین، عرب گو سب کے سب بت پرست تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور ہے، اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہا کرتے تھے۔ اپنے اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے